ابھی کل دیکھیں, کل جب میں باہر نکلی تو مجھے میڈیا سے پتہ چلا کہ کل FPSC کی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جنرل صاحب, ہاں جی, ان کی ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, ابھی آپ نے خود ہی سوال کیا, جنرل منیر اصفر کو لگانے والا پرائم منسٹر آف پاکستان تھا, آئین کس نے توڑا؟ پرائم منسٹر پاکستان نے. ٹھیک ہے, اس پہ کیا لگنا چاہیے؟ آرٹیکل 6. پوری کیبنٹ ہے جس نے سرکولیشن کی ہے, کیا لگنا چاہیے ان پہ؟ آرٹیکل 6. ٹھیک ہے جی, آرٹیکل 5 لگے گا تو 6 لگے گا. آج کل صبح جس نے یہ آرڈر پاس کیا ہے آن دی ریکویسٹ آف پرائم منسٹر, کس پہ یہ لاگو ہونا چاہیے؟ دونوں میں. دوسری بات مجھے بتائیں, جنرل اس میں بھی تھوڑا سا بتا دیں اس کی تفصیل کیا ہے. جنرل منیر جو ستی ہیں, FPSC والے ہیں, جنرل ستی نے خود کیا, ٹھیک ہے, جنرل ستی خود آئے گی میں بن گیا ہوں, اے میرے ہموطنوں میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا اور وہ بھی حاضر سروس ہیں, اور ابھی وہ حاضر سروس ہیں, ریٹائر نہیں ہوئے, ابھی وہ ریٹائر نہیں ہوئے. از اٹ پاسبل کہ مسعود آپ ایک چینل پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں آپ کو دوسرے کا اپوائنٹمنٹ مل گیا کہ بھائی جدوں تسی اتوں چھڈو گے تو اوتھے آ جانا. از دس دا وے یو ورک؟ 4 مہینے پہلے ہی ان کو اپوائنٹمنٹ پہلے ستمبر, اکتوبر, نومبر. کیا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک ڈیوٹی پہ ہوتے ہوئے میں اس میں ابھی ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی تو آپ کسی دوسری آفر کو ایکسیپٹ کر لیں؟ اچھا, آپ ایک طرف اس کو رکھ دیجیے ذرا, پہلے تو اس پہ آئیے کہ کیا یہ اس کو ایشو کس نے کیا ہے؟ پریزیڈنٹ. کس کی ریکویسٹ پہ؟ پرائم منسٹر. یہ آئین یہ آئین شکنی نہیں ہے. جب یہ تو خود 244 کی وائلیشن کر رہے ہیں, یہ خود اس جنرل کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دے رہے ہیں اس کو کہ بھائی آؤ آئین شکن کرو اور تم آ جاؤ. پھر میری بات, ایک دوسرا سوال ہے کہ ہم جنرل ستی کو کیوں کہہ رہے ہیں, جنرل منیر اصفر کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو لایا کون ہے؟ آئین شکنی کی کس نے ہے؟ ان کو تو آپ کورٹ مارشل کریں کیونکہ آپ کا ادارہ, اور آج ستی کا بھی کورٹ مارشل, کور کمانڈر ملتان ہے. بہت بڑی آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک کور کمانڈر ملتان, آپ نے, آپ کے ادارے نے, آرمی چیف نے کیوں نہیں اس کے اوپر, آپ ویسے تو آ کے ایک وہ سنا رہے تھے, شعر کیا تھا وہ, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. کہانیاں تو آپ ہمیں آ کے بہت سناتے ہیں. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں خود احتسابی ہوگی. تو خود احتسابی یہ کہ آپ کے جنرلز وی آر ناٹ, اور کون لے کر آ رہے ہیں؟ آپ کے پپو. ان کو اس لیے پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر کو ہم نے 50 ارب روپے, ہم آج مشکل میں ہیں. ان کے اوپر بھی تو یہ الزام ہے نا کہ ان کو تو وہی لے کے ہیں نا. نہیں تو آپ اس لیے لے کے, اس سے پہلے آپ نے کہا کہ آرمی چیف تو دیکھیں نا, یہ لوگ ساورن گارنٹیز پہ آتے ہیں نا. پہلے باجوہ صاحب, یہ خود خواجہ آصف نے کہا نا کہ باجوہ صاحب اپنے سسر جنرل امجد کی ساورن گارنٹی پہ آئے. انہوں نے کہا کہ میرا داماد کو چیف بنائیں گے, وہ سب کچھ کرے گا, he'll be as پپو as you want. اور پھر وہ بھی میاں نواز شریف کی چوائس تھی اور جنرل عاصم منیر بھی ان کی چوائس ہے نا. اس کا مطلب ہے اٹ کمپلیٹلی شوز کہ یہ ان لوگوں کی ساورن گارنٹیز ہے. یہ وہی ساورن گارنٹیز ہیں جو انہی حکومتوں نے IPPs کو دی ہوئی ہیں. آج آپ لوگوں کی ساورن گارنٹیز, میں آپ کو بتاؤں, ملک کو بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا, محمود و ایاز ایک ہی صف میں, آپ نے ہم لوگوں کو جینے کا حق چھین لیا ہے. پانی, بجلی, ہمیں ان چیزوں میں ڈال دیا کہ نہ ہم جی سکیں نہ مر سکیں. اور آپ ادھر آ کے آئین کی, اور آپ آ کے روز آ کے کبھی شہداء کی چیزیں, کبھی آپ 9 مئی کا بیانیہ بنا رہے ہیں. آپ آئیں, یہ بیانیہ ہے, 9 مئی کا کوئی بیانیہ نہیں ہے. اگر 9 مئی کا بیانیہ ہے تو پھر 1971 کا بیانیہ بھی ہے. آپ نے ایک ملک الگ کر دیا, پھر بیانیہ پہ آئیں. تو ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے قوم, میں نہیں کہہ رہی کہ ہم بنگلہ دیش کی طرح سڑکوں پہ نکلیں, نہیں, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, تو اب ہمارے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہم اپنا ملک چلائیں گے. مجھے یہ بتا دیں, جنرل منیر اصفر کا اپوائنٹمنٹ جنرل عاصم منیر نے خود نہیں کیا. مجھے جنرل عاصم منیر سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے پرائم منسٹر انوار کاکڑ نے کیا کیسے؟ نمبر 1 آپ نے کر دیا. ہاؤ ڈیڈ جنرل عاصم منیر الاؤڈ جنرل منیر اصفر ٹو بی دا چیئرمین آف نادرا؟ آپ کا ایک جنرل اٹھے گا اور کل امریکہ کا فوج میں چلا جائے گا, آپ کو نہیں پتا چلتا.
آپ کے ادارے نے اس کو NOC یا اس کو کوئی NOC دیا ہوگا یا کوئی انٹیمیشن کیا ہوگا, انٹیمیٹ کیا ہوگا نا کہ آپ یو کین ورک. ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دیٹ؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ایک سرونگ جنرل ہے, آپ نے 244 پہ 3rd آرٹیکل اوتھ لیا ہوا ہے, آپ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بول رہی ہوں کل میں نے جو کیا اور کروں گی, آگے بھی کروں گی, میں آنے والے اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ میرے اور آپ کے والدین, آپ تو ماشاءاللہ بہت یانگ ہیں, آپ لوگوں کے لیے, ہماری نسل کے نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. اور آئی ایم سوری ٹو سے میرے والدین نے, انہوں نے ہماری تربیت میں یہ ڈال دیا کہ خاموش رہو, چپ رہو, جو ہو رہا ہے نا آس پاس بس کان بند کر لو, آنکھیں بند کر. لیکن تو اس میں آپ بتا رہی تھی کہ تھریٹس بھی آپ کو ملے, وہ کس طرح کی؟ جی وہ لیگل ٹیم کے انہوں نے مجھے کال کیا پہلے, اس دن ہیئرنگ تھی. ہی سیڈ کہ جی وہ میڈم میں پہنچ نہیں سکا تو آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا جی مل لیتے ہیں. تو میں گارڈن ٹاؤن کے قریب رہتی ہوں. میں نے ان کو کہا جی میں نے گھر تو نہیں بلانا, کورٹ میں آپ ہیں نہیں, آ جائیں گارڈن ٹاؤن میں ایک ریسٹورینٹ ہے, کافی شاپ, ادھر بیٹھ جاتے ہیں. ہم وہاں بیٹھے, انہوں نے مجھے 1 گھنٹہ میٹنگ ہوئی. 1 گھنٹے میں انہوں نے میرے بارے میں مجھے وہ سب کچھ بتایا جو مجھے نہیں پتا تھا. اچھا. انہوں نے یہاں تک مجھے بتایا کہ آپ کے مطلب وہ سب کچھ بتایا, میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اپنے بارے میں. آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے بچے یہاں آئے, اور اچھا آپ کے یہ بچے ہیں, وہ بھائی یہاں آئے, بہن وہاں آئے, پورا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑی خاندانی ہیں, آپ کے تو والد وہاں تھے, آپ کے فلاں, مطلب انہوں نے میرے گڑے میں بھی رشتے نکال دیے. انہوں نے کہا یہ ریٹ, میں نے کہا وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن آپ چاہتے کیا؟ انہوں نے کہا آپ یہ ریٹ پٹیشن واپس لے لیں کیونکہ ورنہ آندہ آپ کے لیے یہ بہت مشکل کا ہوگا. میں نے کہا میں لے لیتی ہوں, ابھی چلیں. اور مجھے یہاں تک انہوں نے آفر کی کہ آپ آ جائیں, ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے, آپ نادرا میں, ہم آپ کو ایک بہت اچھی پوسٹ بھی دے دیں. اچھا, نوکری بھی آفر ہوگی؟ ہاں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ لیگل ٹیم کے ساتھ مل کے آپ ایک کام کرتے ہیں, اور وی وڈ ریئلی, آپ کو آفس ہوگا, بڑی انہوں نے مجھے ایک بڑی چاند تارے دکھائے نادرا کے لیے. میں نے کہا جی میں صبح ہی وڈرا کر لیتی ہوں. اچھا, اگر آپ مجھے 2 باتیں بتا دیں کہ یا میری ریٹ پٹیشن میں کون سی غلط بات ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل. انہوں نے کہا جی بالکل یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں تھا, یہ سب کچھ ہم نے قومی سلامتی کے لیے کیا. اور میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا قومی سلامتی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی سویلین ہیڈ آئے گا تو یہ ملک کی بربادی ہے, تو جب وہ ملک کو بیچ دے گا. اچھا, ہاں وہ ملک کو بیچ دے گا, کیونکہ اس ادارے کو صرف ایک جنرل چلا سکتا ہے, کیونکہ اس ملک میں کو چلانے کے لیے اس ادارے کو ایک محب وطن کی ضرورت ہے. وہ محب وطن جس میں صرف اس وطن کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہو, یہ ان کے الفاظ تھے. تو اشبا آپ پلیز اس ملک کے لیے دیکھیں اور آپ اپنی پٹیشن واپس دیں.